خوش نصیب لکڑہارا۔ بزرگ مہر نے اپنی دانائی اور اچھی اچھی باتوں سے بادشاہ قباد کامران کا دل جیت لیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ کو بزرگ مہر کی تھوڑی سی دیر کی جدائی بھی پسند نہ تھی۔ سلطنت کے کاموں کی دیکھ بھال بھی بادشاہ نے بزرگ مہر ہی کے سپرد کر دی تھی، اور مقدموں کے فیصلے بھی بزرگ مہر ہی کرتا تھا۔ اس کا انصاف ایسا تھا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملتا تھا، اور رعایا اس سے خوش تھی۔ ایک روز بادشاہ نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا اور اپنا لاؤ لشکر لے کر ایک گھنے جنگل کی طرف نکل گیا۔ بزرگ مہر بھی بادشاہ کے ساتھ تھا۔ انہی دنوں بادشاہ کے محل میں ایک لونڈی آئی تھی جس کا نام دلارام تھا۔ یہ نہایت ذہین اور حسین لڑکی تھی، اور گانے بجانے میں ایسی بے مثال تھی کہ بادشاہ اس کے سوا کسی کا گانا سننا پسند نہ کرتا تھا۔ سفر میں بھی وہ ساتھ تھی۔ شکار کھیلتے ہوئے ایک دوپہر کو بادشاہ، بزرگ مہر اور دلارام ایک دریا کے کنارے پہنچے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس وقت جنگل میں ایک بوڑھا لکڑہارا اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے گزرا۔ وہ اتنا کمزور تھا کہ کئی بار گرا اور کئی بار اٹھا۔ بادشاہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر ترس آیا۔ اشارے سے اپنے قریب بلایا اور پوچھا، اے لکڑہارے، تیرا کیا نام ہے؟ قباد کامران، لکڑہارے نے ادب سے جواب دیا۔ قباد کامران؟ بادشاہ حیرت سے لکڑہارے کی صورت تکنے لگا، پھر بزرگ مہر سے کہا، یہ عجیب ماجرا ہے، میرا نام بھی قباد کامران ہے اور اس لکڑہارے کا بھی، لیکن میں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوں، اور میرے پاس اتنا مال و دولت ہے جس کا کوئی حساب نہیں، اور ایک یہ شخص ہے کہ کمزوری اور ناتوانی کے باعث 10 قدم نہیں چلتا کہ گر پڑتا ہے۔ اس کے مقدر میں ہی جنگل سے لکڑیاں کاٹنا اور سر پر بوجھ اٹھانا لکھ دیا گیا ہے۔ بزرگ مہر، تمہارے ذہن میں اس کی کوئی وجہ ہے تو بیان کرو۔ جہاں پناہ، آپ نے صحیح فرمایا، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ آپ کی تقدیر میں بادشاہت ہے، اور اس کی تقدیر میں لکڑیاں کاٹنا اور سر پر بوجھ اٹھانا۔ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے سچ کہا، تقدیر ہی سب کچھ ہے، بادشاہ کہنے لگا، اور چاہتا تھا کہ لکڑہارے کو کچھ اشرفیاں دے کہ دلارام نے کہا، جہاں پناہ، جان کی امان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کر دوں۔ کہو کہو، کیا کہنا چاہتی ہو، اجازت ہے، بادشاہ نے کہا۔ جہاں پناہ، میں مانتی ہوں کہ تقدیر کا لکھا ضرور پورا ہوتا ہے، لیکن تقدیر ہی کو الزام دینا ٹھیک نہیں۔ تدبیر بھی کوئی چیز ہے۔ انسان چاہے تو تدبیر کے ذریعے تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس لکڑہارے کی بیوی نہایت بدسلیقہ اور پھوہڑ عورت ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت سدھرنے نہیں پاتی۔ بادشاہ یہ سن کر سخت ناراض ہوا اور دلارام سے کہنے لگا، تو نے جو کچھ کہا اس کی سزا تو یہی تھی کہ اسی وقت تیری گردن اڑا دی جاتی، لیکن تو جان کی امان مانگ چکی ہے، اس لیے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تیرا خیال ہے کہ ہمیں بادشاہت یوں ہی مل گئی ہے، اس میں تقدیر کا کوئی دخل نہیں؟ اب تیری سزا یہ ہے کہ شاہی کپڑے اتار، معمولی کپڑے پہن، ہمارا سب زیور واپس کر دے، اور اسی بوڑھے کنگال لکڑہارے کے ساتھ چلی جا۔ ہم بھی دیکھیں کہ تو اپنی تدبیر سے تقدیر کیوں کر بدل سکتی ہے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی کہ دلارام کے تن سے شاہی کپڑے اور زیور اتار کر اسے سوت کے بنے ہوئے بھدے اور موٹے کپڑے پہنا دیے گئے۔ بادشاہ اسے جنگل میں چھوڑ کر اپنے لشکر سے جا ملا۔ اب بیچاری دلارام اس ویران اور خوفناک جنگل میں اکیلی رہ گئی، لیکن وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئی۔ اسے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ وہ جنگل میں حیران اور پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے اور کدھر جائے کہ اسے لکڑہارے کا خیال آیا۔ اس نے دل میں کہا، لکڑہارا زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اب اسی کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دوڑتی ہوئی اسی طرف گئی جدھر لکڑہارا گیا تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر لکڑہارا رکا، اور اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی بھاگی چلی آتی ہے۔ جب وہ قریب آئی تو لکڑہارا پہچان گیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے بادشاہ کے ساتھ تھی اور نہایت زرق برق کپڑے اور زیور پہنے ہوئے تھے۔ اب اس پر کیا آفت آئی کہ ایسا گندا اور پرانا لباس پہن کر میرے پیچھے آئی ہے؟ شاید بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اتنے میں دلارام قریب آ گئی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، بابا، آج سے تو میرا باپ اور میں تیری بیٹی، مجھ کو اپنے گھر لے چل، ہمیشہ تیری خدمت کروں گی۔ لکڑہارا یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، بیٹی، میں تجھے اپنے گھر تو لے چلوں، مگر میں بہت غریب آدمی ہوں، میرا اور میرے بال بچوں کا گزارا فاقوں پر ہوتا ہے۔ فاقے کرنا چاہتی ہے تو چلی آ۔ بابا، تو فکر نہ کر، اس نے کہا،
تیرے گھر جو چٹنی روٹی میسر آئے گی وہی کھاؤں گی، اور اگر تیرے بال بچے فاقہ کریں گے تو میں بھی کروں گی۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شفقت سے دلارام کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، اچھا بیٹی، آ میرے ساتھ چل، تقدیر میں لکھا ہے پورا ہوگا۔ جب لکڑہارا دلارام کو لے کر اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو اس کی بدمزاج بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر سخت ناراض ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ لکڑہارا اس کو بیوی بنا کر گھر میں لایا ہے، لیکن جب دلارام نے قسم کھا کر اسے بتایا کہ وہ اس بوڑھے کو اپنا باپ سمجھتی ہے، تب اس بوڑھیا کو یقین آیا۔ اس نے دلارام کو اپنے پاس بٹھایا اور بولی، جب تک تمہارا جی چاہتا ہے اس گھر میں رہو۔ دلارام بوڑھے لکڑہارے کی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑہارا جتنی لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاتا ہے انہیں بازار میں بیچنے کے بعد پکی پکائی روٹیاں خرید لاتا ہے، اور یہ روٹیاں اس کے بال بچے چین چپٹ کر اسی طرح کھاتے ہیں کہ کسی کو آدھا ٹکڑا مل گیا اور کسی کو پورا، پیٹ کسی کا نہیں بھرتا۔ ایک دن جب لکڑہارا جنگل کی طرف جانے لگا تو دلارام نے کہا، بابا میری ایک بات مانو، لکڑیاں بازار میں بیچ کر پکی پکائی روٹیاں مت لانا بلکہ گیہوں خرید لانا۔ بہت بہتر بیٹی، جیسا تم کہتی ہو وہی کروں گا، لکڑہارے نے کہا۔ شام کو لکڑہارا گیہوں لے کر آیا۔ اس کے پڑوس میں ایک بڑھئی رہتا تھا، اس کے ہاں ایک چکی تھی۔ دلارام نے پڑوس میں جا کر چکی پر گیہوں پیسے اور پھر روٹیاں پکا پکا کر لکڑہارے کے بچوں کو کھلائیں۔ یہ آٹا 3 روز تک کام آیا اور سبھوں نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ اس عرصے میں جتنے پیسے بچے دلارام نے لکڑہارے سے ریشم منگایا، پھر اس ریشم کی باریک اور خوبصورت ڈور بٹی۔ اس نے 3-4 روز میں ریشم کی ایک لمبی سی ڈوری تیار کر کے لکڑہارے کو دی اور کہا کہ اسے بازار میں جا کر بیچو اور جتنے روپے ہیں وہ لا کر مجھے دے دو۔ لکڑہارے نے ایسا ہی کیا۔ روپے لے کر دلارام نے لکڑہارے سے کہا، بابا اب تم بازار جاؤ اور ایک گدھا خریدو، لکڑیاں اس پر لاد کر لایا کرو، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لکڑیاں بھی زیادہ لا سکو گے اور تمہیں بوجھ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ لکڑہارا یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اسی وقت ایک گدھا خرید لایا۔ اسی طرح ایک برس گزر گیا۔ دلارام نے نہ صرف لکڑہارے کے گھر کی شکل و صورت بدل دی بلکہ اسے 5 غلام اور 20 گدھے بھی خرید کر دیے۔ اب وہ سب پیٹ بھر کر کھانا بھی کھانے لگے اور اچھے اچھے کپڑے بھی بازار سے لے آئے۔ ایک روز دلارام نے لکڑہارے سے کہا، بابا ایک کام کرو، ابھی گرمیوں کا موسم ہے، جنگل سے جتنی لکڑیاں کاٹ سکتے ہو خود بھی کاٹو اور غلاموں سے بھی کٹواؤ، پھر پہاڑ کے قریب ایک بڑا سا غار تلاش کر کے یہ لکڑیاں اس میں بھر دو، سردیوں میں زیادہ قیمت پر بکیں گی۔ لکڑہارا دلارام کی بات دل و جان سے مانتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور چند روز کے اندر بہت سی لکڑیاں کاٹ کر غار میں بھر دیں۔ وقت گزرتا گیا، آخر سردیوں کا موسم آ گیا۔ انہی دنوں بادشاہ قباد کامران ایک باغی سردار کو سزا دینے کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت ادھر سے گزرا۔ رات کے وقت اس کی فوج نے پہاڑ کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ رات کو ایسی زور کی برف باری ہوئی کہ سپاہی تھر تھر کانپنے لگے اور ان میں سے کئی مر گئے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ لاؤ۔ سپاہی گئے اور ابھی انہوں نے لکڑیاں کاٹنی ہی شروع کی تھی کہ سپاہی نے وہ غار دیکھ لیا جس میں لکڑہارے نے لکڑیوں کا بڑا ذخیرہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے لکڑیاں وہاں سے اٹھانے کے بجائے یہ کیا کہ سارے لاؤ لشکر کو وہیں بلا لیا، پھر ان لکڑیوں کو یوں آگ لگا دی اور یوں سپاہیوں نے اپنی جانیں بچائیں۔ وہ لکڑیاں ایک دن اور ایک رات جلتی رہیں اور تیسرے دن جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کئی دن بعد لکڑہارا وہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ اس نقصان کا اسے اتنا صدمہ ہوا کہ غار کے قریب بیٹھ کر خوب رویا۔ جب دل کی بھڑاس نکل گئی اور کچھ سکون ہوا تو راکھ کو ریتنے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ راکھ کے نیچے خوبصورت پتھروں کی بہت سی سلیں اور ٹکڑے دبے ہوئے ہیں۔ اس نے کئی سلیں اور ٹکڑے وہاں سے نکالے اور گدھے پر لاد کر گھر لے آیا۔ دلارام نے جب لکڑیوں کے جل کر راکھ ہو جانے کی خبر سنی تو اسے بے حد رنج ہوا، لیکن اس نے بوڑھے کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، بابا فکر نہ کرو، مجھے یقین ہے خدا نے اس میں بھی تمہارے لیے کوئی بہتری کی ہوگی، تم دوبارہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیوں کا ایک ذخیرہ کرو۔ ٹھیک ہے، لکڑہارے نے کہا، میں تمہارے لیے پتھر کی کئی سلیں اس غار سے لایا ہوں، نہایت خوبصورت پتھر ہے، اس پر مسالہ اچھی طرح سے پسے گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر لا کر دلارام کے سامنے رکھ دیے۔ دلارام نے انہیں اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیا اور آپ منہ لپیٹ کر ایک طرف لیٹ گئی
اور سوچنے لگی کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اس میں ضرور کوئی بھلائی ہوگی جو آگے چل کر کبھی معلوم ہوگی۔ جب اندھیرا ہوا تو کیا دیکھتی ہے کہ پتھر کی وہ سلیں چمک رہی ہیں اور ان میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ دلارام بڑی حیران ہوئی۔ اس نے اٹھ کر کپڑے سے ان سلوں کو صاف کیا اور چھری سے کھرچا تو اندر سے چمکدار سنہری رنگ کا سونا نکلا۔ اب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن اس نے کسی سے ذکر نہ کیا اور چپ ہو رہی۔ اصل میں اس غار میں سونے کی کان تھی۔ لکڑیاں جب جلیں تو آگ کی تپش سے کان کا سونا پگھل کر باہر آ گیا اور آگ بجھنے کے بعد ٹھنڈا ہو کر سلوں اور بڑے بڑے ڈلوں کی صورت میں جم گیا۔ پھر ڈلوں کے اوپر راکھ اس طرح جمی کہ وہ پتھر نظر آنے لگے۔ صبح سویرے ہی دلارام نے لکڑہارے کو جگایا اور اس سے پوچھا، بابا کیا اس غار میں ایسے اور بھی پتھر پڑے ہیں؟ ہاں بیٹی، کوئی ایک دو پتھر، وہاں تو انبار لگے ہیں۔ بس تو تم فوراً جا کر وہ تمام پتھر جمع کرو اور گدھوں پر لاد کر یہاں لے آؤ۔ یہ پتھر تو بے حد قیمتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اچھے داموں بک جائیں گے۔ لکڑہارا یہ سن کر اپنے سب گدھے غار میں لے گیا اور سونے کی تمام سلیں ان پر لاد کر گھر میں لے آیا۔ دلارام نے دیکھا کہ یہ سب سلیں بھی سونے کی ہیں۔ اس نے چند سلیں چھوڑ کر باقی تمام سونا صحن میں ایک بڑا سا گڑھا کھدوا کر دبوا دیا اور گھر میں سب سے کہہ دیا کہ ان پتھروں کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا۔ چند روز بعد دلارام نے لکڑہارے سے کہا، بابا اب تم سفر کی تیاری کرو۔ خدا نے چاہا تو تمہارا یہ سفر بہت مبارک ثابت ہوگا اور تمہاری کایا پلٹ دے گا۔ ایک خط ہے جو میں نے بصرے کے ایک سونار کے نام لکھا ہے۔ وہ میرا منہ بولا بھائی اور بہت ایماندار آدمی ہے۔ پتھر کی یہ سلیں اسے دے دینا، اس کے بدلے وہ تمہیں سونے کی بہت سی اشرفیاں دے گا۔ تم ان اشرفیوں کو احتیاط سے گھر لے آنا، لیکن خبردار، راستے میں کسی کو نہ تو یہ سلیں دکھانا اور نہ اسے اشرفیوں کا ذکر کرنا۔ لکڑہارا بصرے گیا اور سونار کو تلاش کر کے دلارام کا خط اور سونے کی سلیں اس کے حوالے کی۔ سونار نے اس سونے کی کئی لاکھ اشرفیاں بنا کر لکڑہارے کو دے دیں اور وہ یہ اشرفیاں لے کر اپنے گھر آیا۔ غرض اسی طرح چند مہینوں کے اندر دلارام نے لکڑہارے کو کئی بار سونے کی سلیں دے کر فضیل سونار کے پاس بھیجا اور اس کی اشرفیاں بنوائیں، یہاں تک کہ سارا سونا ختم ہو گیا اور دلارام کے پاس کئی کروڑ اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ اب دلارام نے خط دے کر لکڑہارے کو شہر مدائن بھیجا اور کہا کہ وہاں سے سہیل نامی راج کو بلائے۔ یہی وہ راج تھا جس نے بادشاہ قباد کامران کا محل اور وزیر الکش کے حکم سے باغ بیداد بنایا تھا۔ دلارام کا خط دیکھتے ہی سہیل فوراً لکڑہارے کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ دلارام نے سہیل سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اس جھونپڑی کی جگہ ایک عالی شان محل بنواؤں اور ایک شاندار باغ بھی کہ جس کے مقابلے میں باغ بیداد کی کچھ حقیقت نہ ہو۔ روپے پیسے کی فکر نہ کرنا، دگنی مزدوری کام کرنے والوں کو ملے گی، لیکن محل ایسا خوبصورت اور عالی شان ہونا چاہیے کہ جو دیکھے عش عش کر اٹھے اور کہے کہ ہاں محل اسے کہتے ہیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ سہیل نے ادب سے جواب دیا، لیکن کچھ رقم پیشگی عطا ہو تاکہ مزدوروں اور کاریگروں کو جمع کر سکوں۔ دلارام نے کئی لاکھ اشرفیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ سہیل یہ اشرفیاں دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اسے کچھ اور پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس نے چند دن کے اندر ملک کے مشہور اور اعلیٰ درجے کے معمار اور کاریگر جمع کیے اور محل بنانا شروع کر دیا۔ محل کے چاروں طرف ایک باغ لگانے کے لیے بے شمار باغبان بھی بلوائے گئے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے طرح طرح کے خوش رنگ پودے اور حسین درخت لگا دیے۔ جنگل میں منگل ہو گیا۔ ہزاروں آدمی دن رات کام کرنے لگے۔ ایک سال کے اندر لکڑہارے کی جھونپڑی کی جگہ ایک عظیم الشان محل کھڑا ہو گیا جس میں 1000 بڑے بڑے کمرے، دالان، برآمدے اور صحن تھے اور اس کی چھت آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ محل کا ہر کمرہ قیمتی ساز و سامان سے سجایا گیا تھا اور ہر کمرے میں مصوروں نے ایسی عمدہ تصویریں بنائی تھیں کہ شبہ ہوتا ابھی منہ سے بول پڑیں گے۔ اس محل اور باغ کی تیاری پر 10 کروڑ اشرفیاں خرچ ہوئیں، لیکن جو بھی دیکھتا حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا اور اکثر لوگ کہتے کہ ایسا محل اور ایسا باغ تو بادشاہ قباد کامران کا بھی نہیں ہے۔ دلارام نے قباد لکڑہارے کے لیے ایسے کپڑے سلوائے جن میں ہیرے جواہرات ٹنکے ہوئے تھے اور ہر لباس کی قیمت کئی لاکھ اشرفیوں کے برابر تھی۔ ایک روز اس نے لکڑہارے کو سب سے قیمتی لباس پہنایا اور بے شمار نوکروں اور غلاموں کے ہمراہ شہر مدائن کی طرف روانہ کیا۔
دلارام نے اسے سمجھا دیا تھا کہ سیدھے بادشاہ کے وزیر بزرج مہر کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میرا نام کباد ہے اور میں سوداگر ہوں، بادشاہ سے ملاقات کی خواہش ہے۔ بزرج مہر ضرور بادشاہ سے ملاقات کرائے گا۔ جب تم بادشاہ سے ملنا تو ادب سے سلام کرنا اور ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا، اور یاد رکھنا کہ دربار میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پیر پہلے رکھنا اور بایاں بعد میں۔ بادشاہ تمہیں جو کچھ دیں اسے ادب سے لینے کے بعد 7 مرتبہ جھک کر سلام کرنا، پھر ان سے عرض کرنا کہ غلام کی یہ آرزو ہے کہ آپ کسی روز غریب خانے پر تشریف لائیں اور میری دعوت قبول کریں، بادشاہ تمہاری دعوت ضرور قبول کرے گا۔ یہ سب باتیں دلارام نے اچھی طرح لکڑہارے کو سمجھا دیں اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد لکڑہارا بڑی شان سے مدائن کی طرف روانہ ہوا۔ تمام راستے اشرفیاں لٹاتا گیا اور جب شہر میں پہنچا اس کی سخاوت کے قصے وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ وہ سیدھا بزرج مہر کے گھر گیا۔ بزرج مہر نے اسے بہت عزت سے بٹھایا اور پوچھا، آپ کیسے تشریف لائے اور کہاں کا ارادہ ہے؟ میرا نام کباد سوداگر ہے، لکڑہارے نے جواب دیا۔ بادشاہ سلامت کی ملاقات کو آیا ہوں، آپ مہربانی کریں اور مجھے بادشاہ کی حضور لے چلیں۔ بزرج مہر کبھی اس کے قیمتی لباس کی طرف حیرت سے دیکھتا اور کبھی اس کی شکل کو گھورنے لگتا، لیکن وہ بالکل نہیں پہچان سکا کہ یہ وہی کباد لکڑہارا ہے جس سے بہت دن پہلے جنگل میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں آپ کی ابھی بادشاہ سے ملاقات کراتا ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ بزرج مہر نے اپنی سواری منگوائی اور ادھر کباد لکڑہارا اپنے ہاتھی پر سوار ہوا۔ دونوں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے کباد لکڑہارے نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا اور انہوں نے اشرفیاں لٹانی شروع کر دیں۔ لوگ اسے دعائیں دیتے اور کہتے کہ ایسا سخی اور مالدار سوداگر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بزرج مہر نے لکڑہارے کو محل کے ایک کمرے میں بٹھایا اور خود بادشاہ کو اطلاع دینے گیا۔ بادشاہ اس وقت اپنے خاص محل میں آرام کر رہا تھا۔ بزرج مہر کو آتے دیکھا تو گھبرا کر اٹھا اور کہنے لگا، خیر تو ہے، تم اس وقت کیسے آئے؟ حضور، ایک سوداگر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ایسا عمدہ لباس اس کے بدن پر ہے کہ اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے ساتھ بے شمار غلام ہیں اور وہ بازاروں میں اشرفیاں لٹاتے ہوئے آئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سوداگر کے پاس بے انداز دولت ہے، لیکن چال ڈھال اور بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ان پڑھ اور بے وقوف ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ سوچ رہا ہوں کہ علم نجوم کے ذریعے اس کے حالات معلوم کروں۔ تعجب ہے، بادشاہ نے کہا، خیر اسے اندر لے آؤ، ہم بھی دیکھیں کون ہے۔ بزرج مہر باہر آ گیا اور کباد لکڑہارے سے کہا، آئیے، بادشاہ سلامت آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ دلارام نے لکڑہارے کو سمجھایا تھا کہ جب بادشاہ کے حضور میں حاضر ہونا تو پہلے دایاں پاؤں آگے بڑھانا، لیکن لکڑہارا ایسا بدحواس ہوا کہ یہ بات بھول گیا کہ کون سا پاؤں آگے بڑھائے۔ دل میں کہا کہ دونوں پاؤں ملا کر ایک دم اندر چلا جاؤں تاکہ دائیں بائیں کا جھگڑا ہی نہ رہے۔ یہ سوچ کر اچھلا اور بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن سنگ مرمر کے فرش پر پیر پھسل گئے اور وہ لڑھکتا ہوا دور تک چلا گیا۔ پھر جلدی سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور بادشاہ کو 7 سلام عرض کیے۔ لکڑہارے کی یہ حرکت دیکھ کر بادشاہ کو ہنسی آئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ لکڑہارے کو قریب بلا کر بٹھایا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ جہاں پناہ، میرا نام کباد ہے، سوداگر ہوں۔ خوب خوب، تم تو ہمارے ہم نام نکلے، بادشاہ نے کہا اور سونے کی تشتری میں سے مصری کی ایک ڈبی اٹھا کر لکڑہارے کو دی۔ لکڑہارے نے کبھی بادشاہ کا دربار دیکھا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ وہاں کے ادب آداب کیا ہیں۔ اس کی تو عمر لکڑیاں کاٹتے گزری تھی۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے مصری کی ڈلی منہ میں ڈالی اور کچر کچر چبا گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ہنسا اور بزرج مہر کے کان میں کہنے لگا، یہ کس جانور کو پکڑ کر لائے، چاہیے تھا کہ اس سے پہلے کچھ تمیز سکھاتے اور پھر میرے پاس لاتے۔ بزرج مہر اپنے دل میں شرمندہ ہوا اور اشارے سے لکڑہارے کو باہر لے گیا۔ پھر اپنے گھر لے جا کر بڑی محبت اور پیار سے چند باتیں اسے سمجھائیں اور کہا، بادشاہ جب کوئی چیز عطا کرے تو تم سلام کر کے اسے سر پر رکھنا چاہیے۔ تم نے یہ کیا حرکت کی کہ مصری کی ڈلی اسی وقت منہ میں ڈال کر گائے بھینسوں کی طرح چبانے لگے؟ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ بہت اچھا جناب، مجھ سے خطا ہوئی، معاف کر دیجیے۔ لکڑہارے نے کہا، آئندہ آپ کی ہدایت کے مطابق کروں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کو اپنے گھر کی دعوت کروں۔ یہ بات تم خود بادشاہ سے کہنا، مجھے یقین ہے وہ تمہاری دعوت قبول کر لیں گے، بزرج مہر نے کہا۔ اگلے روز بزرج مہر لکڑہارے کو بادشاہ کے محل میں لے گیا۔
बादशाह उस वक्त दस्तरखान पर बैठा खाना खा रहा था। कुबाद लकड़हारे को देखकर खुश हुआ क्योंकि उसे कल का वाक़या याद आ गया। आओ कुबाद, हमारे पास बैठो, बादशाह ने कहा। लकड़हारा आलती पालती मारकर बदतमीजी से सलाम किए बगैर बादशाह के पास जा बैठा और इजाज़त दिए बगैर खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। बादशाह फिर हंसा लेकिन कुछ न कहा, बल्कि अपने हाथ से शोरबे का प्याला उठाकर उसको दिया। लकड़हारा चाहता था कि प्याला मुंह से लगाकर शोरबा पिए कि बुजुर्ग महर की नसीहत याद आई कि बादशाह जब कोई चीज़ दे तो सलाम करके उसे सर पर रखना चाहिए। ये ख्याल आते ही उसने बादशाह को बाएं हाथ से सलाम किया और दाएं हाथ से प्याला अपने सर पर उलट लिया। ये देखकर हंसे के मारे बादशाह लूट-पुट हो गया। लकड़हारे ने कहा, हुजूर, मैंने बुजुर्ग महर की नसीहत पर अमल किया है। उन्होंने कहा था कि जब बादशाह कोई चीज़ अता करे तो उसे सर पर रखना चाहिए। अच्छा हुजूर, अब मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ ले चलें और इस गुलाम की दावत कबूल फरमाएं। हम तुम्हारे घर ज़रूर आएंगे, बादशाह ने वादा कर लिया, मगर ये तो बताओ कि हमें खिलाओगे क्या? हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मगर मेरी एक बेटी बहुत उम्दा खाना पकाती है। आप खाएंगे तो खुश होंगे। अच्छा, हम परसों तुम्हारे घर आएंगे। अपना पता बुजुर्ग महर को बताते जाओ, बादशाह ने कहा। लकड़हारा सलाम करके महल से बाहर चला आया और उसी रोज़ शाम के वक्त बुजुर्ग महर को अपने मकान का पता बताकर घर लौट आया। दिलाराम ने जब ये सुना कि बादशाह परसों आ रहा है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसी वक्त नए सिरे से महल की सजावट का हुक्म दिया और मुसव्विरों को बुलाकर महल के दरवाजे और अंदर कमरों में ऐसी तस्वीरें बनवाईं जिनमें वो मंजर दिखाया गया था जब बादशाह ने दिलाराम के कीमती कपड़े उतरवा कर उसे मैले कुचैले लिबास में जंगल में छोड़ दिया था। फिर उसने खाना पकाने के लिए तरह तरह के मसाले, आला दर्जे का गोश्त और सब्जियां मंगाईं और बादशाह का इंतज़ार करने लगी। ठीक तीसरे दिन बादशाह अपने वज़ीरों और अमीरों समेत कुबाद लकड़हारे के मकान पर आया। उसने उस मकान और उसके इर्द गिर्द फैले हुए हसीन बाग को देखा तो दंग रह गया। इतना आलीशान महल और बाग तो उसके पास भी न था। हैरत से इधर उधर देखता बुजुर्ग महर के कान में कुसर पुसर करता हुआ महल में दाखिल हुआ। कुबाद लकड़हारे ने बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। बादशाह की नज़र उन तस्वीरों पर पड़ी जो दिलाराम ने बनवाई थीं। उन्हें देखकर हैरान हुआ, लेकिन समझ में ना आया कि इन तस्वीरों का मतलब क्या है। तब बुजुर्ग महर ने याद दिलाया कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब आपने दिलाराम को अकेला जंगल में छोड़ दिया था। दिलाराम की याद आते ही बादशाह गमगीन हुआ और कहने लगा, अफसोस कि मैंने इतनी अक्लमंद लौंडी को यूं जंगल में छोड़ा, ना मालूम उस पर क्या बीती होगी। इतने में कुबाद लकड़हारे ने दस्तरखान बिछवाया और 100 किस्म के लजीज खाने बादशाह के सामने चुन दिए। बादशाह हर खाने को चखता और उसकी तारीफ करता, मगर उसे रह रहकर दिलाराम की याद आती। दिलाराम उस वक्त नफीस पोशाक पहने जिसमें हजारों हीरे टिके हुए थे दरवाजे की ओट में खड़ी थी। बादशाह ने उसकी एक झलक देखी तो हैरान हुआ कि दिलाराम की हमशक्ल ये औरत कहाँ से आई। उसने कुबाद से कहा, ये औरत कौन है जो दरवाजे की ओट में खड़ी है? हुजूर, ये मेरी बेटी है, लकड़हारे ने जवाब दिया। इतने में दिलाराम दरवाजे की ओर से निकलकर कमरे में आई और बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह हैरत से उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, दिलाराम, तू यहाँ कैसे आई? जहाँ पनाह, आपने उसको नहीं पहचाना? ये वही कुबाद लकड़हारा है जिसे बहुत अरसा पहले जंगल में देखा था। ख्वाजा बुजुर्ग महर का ख्याल था कि इसकी किस्मत ही बुरी है, लेकिन मैंने अर्ज़ किया था कि शायद इसके घर में कोई फूहड़ औरत है जो इसकी हालत बेहतर नहीं होने देती। इस बात पर हुजूर सख्त नाराज़ हुए और मुझे जंगल में अकेला छोड़ गए। अब मुलाहिज़ा फरमाइए, ये वही लकड़हारा है। बादशाह ने शर्मिंदा होकर कहा, दिलाराम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया। दिलाराम ने हाथ जोड़े और सर झुकाकर कहा, हुजूर इस बात का ख्याल भी ना फरमाएं। लौंडी आपके लिए जान भी कुर्बान कर दे तो आपका हक नमक अदा नहीं हो सकता। बादशाह ने लकड़हारे को गले से लगाया और कहा कि ये मालो दौलत तुम्हें मुबारक हो, हम दिलाराम को साथ लिए जाते हैं। चंद रोज़ बाद बादशाह ने दिलाराम से शादी कर ली और 1 माह तक मुल्क में खुशियां मनाई गईं।